بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ مدینہ المنورہ میں ایک میوزیم بنایا گیا ہے جس میں 1400 سال پہلے کی مسجد نبوی بنائی گئی ہے اور 1400 سال پہلے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بنایا گیا ہے اور لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ یہ مدینہ والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بلکہ میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سعودی حکومت کو اب یہ بالکل اب محسوس ہو چکا ہے، ان کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ہم جتنی مرضی اونچی بلڈنگیں بنا لیں، ہم اس طریقے کی روحانیت نہیں پیدا کر سکتے جو کہ پرانے مدینہ المنورہ میں تھی، جو کہ آج سے 100 سال پہلے کا مدینہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا مدینہ تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو دیکھتے ہی انسان جیسے لگتا ہے کہ وہ جنت دیکھ رہا ہے۔ آج بھی مدینہ جنت ہی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی ہے، ریاض الجنہ جنت ہی ہے۔ لیکن جب آپ ایک ماڈل بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جتنا اس کو کلوز ٹو دا ریالٹی کے متعلق بنائیں۔ اب سب سے پہلے جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ خیرہ خلق نام کا جو میوزیم بنا ہے، یعنی خیرہ خلق ظاہر ہے کہ خلق میں سب سے زیادہ افضل انسان، اچھے انسان، عظیم انسان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے نام سے یہ میوزیم بنا ہے۔ تو یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی کا ایک منظر ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کی لائٹنگ ہی دیکھ لیے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں دے سکتی جو اصلی مسجد نبی کی روحانیت ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس میوزیم کی بھی ویڈیو دکھا رہا ہوں، تصویریں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں جو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں 1400 سال پہلے کا مدینہ المنورہ۔ دونوں میں فرق دیکھیے۔ آج بھی جب بھی مدینہ المنورہ کو آپ کھود کے دیکھ لیں، جب بھی کھودا گیا ہے سرخ رنگ کی مٹی ہے، ریت اور مٹی مکس جو ہے اس ریڈ کلر کی ہے مدینہ المنورہ کی، ویری کلوز ٹو اورنج۔ اب انہوں نے جو لائٹنگ یہاں پر کی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کا کلر دیکھ لیجئے، چینج ہو رہا ہے، ماڈرن ٹچ دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں دیواروں کو بنانے کے لیے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ مطلب آرٹیفیشیل اینٹیں ہیں اور ان کی ترتیب ایک بڑی فائن ہے، بڑی قسم کی، پتھر نہیں لگ رہا ہے۔ جبکہ جو مسجد نبی پہلے بنائی گئی تھی وہ پتھر کی نہیں بنائی گئی تھی، وہ مٹی کی اینٹوں کی بنائی گئی تھی۔ مٹی کی اینٹیں بنا کر ایک سانچے میں ڈال کر ان کو دھوپ میں رکھا جاتا تھا، اور جب وہ مٹی پک جاتی تھی، سوکھ جاتی تھی، تو وہ اینٹوں کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اور مسجد نبی کی جو دیوار کی اونچائی تھی، اگر ایک انسان کی، نارمل انسان کی اونچائی اگر اراؤنڈ 6 فٹ کے برابر ہے تو اس دیوار کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 7 تھی، یا 6.5 یا 7، یا میکسیمم 8 سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ 7 ہی سمجھیے، اتنی اونچائی تھی۔ چھت بھی بہت قریب تھے، تو چھت کھجور کے پتوں کو تھے جو کہ انہوں نے بنانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ پتے بہت بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام جو ہے وہ فرماتے تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس طریقے سے یہ بناتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو بڑی ترتیب تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اینٹوں سے دیوار بنائی گئی تھی، اس دیوار کے اوپر مٹی کا ہی لیپ کیا گیا تھا، مٹی کا ہی گاڑا بنا کر، تاکہ وہ دیوار پکی ہو جائے، جیسے ہم آج کل پلاسٹر کرتے ہیں، یا جس کو آپ پلستر بھی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ دیوار مضبوط بھی رہے اور ہموار بھی نظر آئے۔ تو اس طریقے سے اب انہوں نے بالکل ہی اس کی وہ کاپی بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ جو ایک کھجور کا تنا نظر آ رہا ہے دیوار کے بیچ میں، بیسیکلی اس کو استوانہ السریر بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اعتکاف کے دنوں میں جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے، تو کسی حد تک وہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ فرش پہ غور کریں تو باقاعدہ کارپیٹ ڈلا ہوا ہے، اور لائٹ پنک کلر کا، لیکن لائٹوں کے ساتھ وہ چینج ہو رہا ہے۔ کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، مٹی ہونی چاہیے تھی، اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہاں داخل ہو، خواہ یہ کاپی ہے اس مسجد نبی کی، وہ جوتوں کے ساتھ مت داخل ہو، ننگے پیر داخل ہو۔ پہلے ٹھیک ہے جی، جب واپسی پہ آئے تو اپنے وہ پیر صاف کر کے آئے، وہاں پر کوئی بھی آپ میٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فیلنگز کہاں سے آئی؟ وہ فیلنگز ہونی چاہیے نا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ایک دروازہ بنایا ہے میں جو پردہ لگایا ہے، بیسیکلی یہ پردہ بلیک کلر کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس میں جو بلیک، یہ مسجد نبی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو حجرہ مبارک کے درمیان یہ پردہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اب ممبر جو ہے وہ کسی حد تک بہت زبردست ہے، ممبر بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایسا ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی کاپی بہت اچھی ہے. اب آئیں ذرا اندر سے حجرہ مبارک دیکھتے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا کے آپ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ میوزیم کا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس میں وہی انہوں نے اینٹیں استعمال کی ہے جبکہ مٹی کا لیپ تھا اور جگہ جگہ سے یہ کریکس آ چکے تھے. ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پہ چادریں لگائی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر وہ چادریں اتروا دی تھیں. اور جیسے کریکس تھے، اور اس کے بعد یہ کہ چارپائی تھی، خالی چٹائی نہیں تھی، چٹائی چارپائی کے ساتھ رکھی ہوتی تھی، بیسیکلی ایک لکڑی کی چارپائی تھی. اور یہاں بھی جو بندہ داخل ہو رہا ہے وہ جوتوں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، ایسے نہیں ان کو کرنا چاہیے. پھر سامان رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ایک پانی کا گھڑا ٹائپ ایک رکھا ہوا ہے، مشکیزہ ٹائپ رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو مشکیزہ لٹکانا چاہیے تھا دیوار کے ساتھ. ایک تیر کمان جو ہے وہ بھی لٹکانا چاہیے تھا، تلوار رکھنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے تھی، چراغ رکھنے کی بھی ایک جگہ ہونی چاہیے تھی. تو بہت زیادہ کمی رہ گئی ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے جب ظاہر ہے کہ یہ بنایا ہے سارا، تو ان کو احادیث مبارک ساری پڑھنی چاہیے تھی اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ ٹھیک ہے کہ اس میں دنیا داری کا سامان بہت کم تھا، لیکن ضرورت کا سامان تو پھر بھی تھا ہی اور وہ موجود تھا. تو دیوار بھی کھجور کے پتوں کی تھی جو انہوں نے وہ ایک بنائی ہے ایک طرف کو. تو کمرے کے چاروں طرف تو خیر وہ ظاہر ہے کہ انہی مٹی کی اینٹوں سے ہی بنا ہوا تھا یہ والا کمرہ. لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھ لیں کہ وہ جو آج سے 1400 سال پہلے والا جو ٹچ ہے وہ مل نہیں رہا، جو کہ آپ کو یہ ساتھ جو میں تصویریں دکھا رہا ہوں آپ غور کیجئے دونوں میں، تو آپ کو کون سا ریئل لگ رہا ہے. کون سا مشکل تھا سعودی حکومت کے لیے کہ اس کو مٹی کا لیپ کرواتے، نیچے زمین پہ مٹی ہی بچھاتے، نیچے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک چارپائی رکھتے اور کچھ سامان بھی اسی طرح کا رکھتے. کوئی مشکل نہیں تھا سب کچھ. مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین نے خوابوں میں بھی اس حجرہ مبارک کی زیارت فرمائی ہوئی ہے. میں نے بھی اللہ رب العزت کے احسان سے، اللہ نے بھی الحمدللہ مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور سب نے کہا تھا کہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہے. تو وہ اولڈ ٹچ میں سمجھتا ہوں کہ اس میوزیم میں بہت کمی رہ گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میری آواز اس خیر خلق میوزیم تک تو نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وہاں پر جائے تو کائنڈلی میری ویڈیو کا لنک ان کو شیئر کریں، ان سے کہیں کہ میوزیم کو ری بلڈ کریں، اس کو وہی ٹچ دیں جو 1400 سال پہلے والا تھا، تاکہ انسان پتہ چلے کہ 1400 سال پہلے میں داخل ہو گیا ہوں. آج کل تو لوگ ماڈرن انداز میں بھی اس طرح کی دیوار بنواتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے یہ دیوار بنائی ہوئی ہے. ناظرین آپ اس چیز پہ بھی غور کریں، جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں بیسیکلی وہ لائٹیں انہوں نے ہڈن لگائی ہوئی ہیں، لیکن کاش کہ وہ لائٹیں جو کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضرت تمیم دائری شام سے لے کر آئے تھے اور مسجد نبی روشن ہو گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری مسجد کو کس نے روشن کر دیا ہے. تو اسی طرح کی لالٹینیں آج بھی خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں آج بھی وہ لٹک رہی ہیں. اس طرح کی کاپی بنوا کر اگر لگاتے تو زیادہ اچھا لگتا. اس طرح کی جو لالٹینیں تھیں، تیل والی جو لائٹ جلتی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ ویری کلوز ٹو دا ریئلٹی ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا. اب اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. خیر اینی وے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد نبی کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے ان کا شکریہ. لیکن کاش کہ وہ دیکھ لیتے کہ حقیقت میں وہ کیسے تھی. اس کے جتنا کلوز بناتے تو اتنا ہی زیادہ دیکھنے والے کو مزہ آتا. کیونکہ اب جو زائرین جنہوں نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی ہیں وہ سمجھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ایسا ہی تھا، جبکہ ایسا تو نہیں تھا نا. اب آپ فرق تو دونوں میں دیکھ لیجئے. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، ورنہ ویڈیو وہیں پر ڈیڈ ہو جاتی ہے اور تک نہیں پہنچتی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.